آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ بھارتی مداخلت کے خلاف بنگلہ دیش میں شدید عوامی احتجاج پھوٹ پڑا ہے، جس کی شدت اس وقت مزید بڑھ گئی جب بنگلہ دیشی سیاسی کارکن عثمان ہادی جو ڈھاکہ میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ رپورٹ کے مطابق عثمان ہادی کو حملے سے قبل بھارت کے فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں۔ جی ہاں، جس پر بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارت سے حملے میں ملوث افراد کو حوالہ کرنے کا باضابطہ مطالبہ کیا تھا۔ عثمان ہادی کی موت کی خبر آتے ہی دارالحکومت ڈھاکہ شدید احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا، جہاں مشتعل مظاہرین نے غدار وطن قرار دیے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نذر آتش کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی مداخلت اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جارحانہ پالیسیز نے بنگلہ دیش کو آگ اور خون میں دھکیل دیا، جبکہ ہمسایہ ممالک میں بھارتی مداخلت اور قاتل عناصر کی پشت پناہی نے پورے خطے کو تصادم کے داخانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عوامی احتجاج کے باعث ڈھاکہ میں بھارتی سفارتی تنصیبات کے سامنے مظاہرے دوسرے روز بھی جاری رہے، جبکہ بھارتی جریدے ویکن ہیرلڈ کے مطابق شدید احتجاج کے سبب بھارتی سفارت خانے کا ویزا سینٹر تاحال بند ہے۔ بنگلہ دیشی قیادت نے مودی سرکار کو کیا ہے